الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر جالیات سوق دمام، دیگر سامعین، محترم خواتین، عزیز بچوں، میرے لیے انتہائی سعادت، مسرت، خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان ایک دینی موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. آپ کا یہ ادارہ اسلامک دعویٰ سینٹر سوق دمام اسلام کا صحیح تعارف اور مسلمانان عالم کی صحیح رہنمائی میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے. یہاں پر بکثرت جید علماء، بڑے بڑے مقررین کی آمد اکثر ہوا کرتی ہے. آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں، البتہ میں آپ کے اس جذبے پر میں آپ کو ضرور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اوقات میں سے کچھ بچا کر کے، کچھ چرا کر کے یہاں تشریف لائے تاکہ دین کی بات آپ سنیں. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے، دین کامل ہے، دین شامل ہے. زندگی کے تمام مسائل کا اس میں حل موجود ہے. خالق کائنات کا اسے محبوب اور پسندیدہ دین ہونے کی سند حاصل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین اپنانا چاہتا ہے، کوئی اور طریقہ جنت کا طریقہ سمجھ کر کے اپنانا چاہتا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات قبول نہیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات کی ہماری رہنمائی فرما دی، ہر اس بات کی طرف جو چیز ہمیں جنت تک لے جانے والی تھی، اور ہر اس چیز سے آگاہ فرما دیا، متنبہ کر دیا جس میں پڑنا ہمارے لیے جہنم کا کیا ہو سکتا تھا، سبب ہو سکتا تھا. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی طرف نشاندہی فرما دی ہے. دین مکمل ہو چکا ہے اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بحیثیت دین کو پسند فرمایا. یہی وہ دین ہے جس کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنہ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنائه الا موضع تلک اللبنہ ختم بی البنیان وختم بی الرسل. میری حیثیت اور مجھ سے پہلے جو نبی اس دنیا میں آئے ان کی حیثیت جیسے ایک انسان نے خوبصورت سا محل تیار کیا ہو. لوگوں نے اس مکان کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کیا تھی؟ خالی تھی. میں وہ آخری اینٹ ہوں جس سے عمارت کیا ہوئی؟
مکمل ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کو سامنے رکھیے، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام دین آدم سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ انتم شکل میں ملا، اکمل ترین شکل میں ملا، اس لیے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اب قیامت تک یہی شریعت کیا ہوگی؟ باقی رہے گی، اور اس کے بعد کوئی دین اور نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کے عقیدے کا یہ حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اس دنیا سے ہو نہیں سکتی تھی جب تک دین مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ دین کی تکمیل سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ مشن کی تکمیل سے پہلے کسی کا چلا جانا اس دنیا سے کوئی معنی، اور ہمارے اس دعوے کی دلیل حجۃ الوداع کا وہ خطبہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ساتھیو، 1,40,000 صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساتھیو، رب کی جانب سے جو پیغام، میسج قرآن کی شکل میں ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین بلا کم و کاشت صحیح طور پر، مکمل طور سے، احسن طریقے سے آپ نے دین کو ہم تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق فرما دی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمت کو کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، علامہ ابن کثیر، علامہ قرطبی، دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کل 81 دن باقاعدہ حیات رہے، اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ رحلت فرما گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، معنی صاف یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب دین وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی طریقہ کوئی شخص ایجاد کرتا ہے اور وہ دیکھنے میں وہ چاہے وہ طریقہ کتنا خوبصورت کیوں نہ لگے، بظاہر وہ طریقہ کتنا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اگر اس پہ رسالت کی مہر نہیں ہے، قرآن مجید کی اس پر تصدیق نہیں ہے، تو وہ کام دین کا حصہ نہیں قرار پائے گا، بدعت قرار پائے گی، جنت کا راستہ نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں جانے کا کیا ہوگا؟ ذریعہ ہوگا، ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ اس فتنے میں مت آئیے کہ کچھ بدعتیں حسنہ اور کچھ بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیاح۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر وہ چیز جو دین میں ثواب سمجھ کر کے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھ کر کے کیا جائے گا، اور اس پر نبوت و رسالت کی مہر، قرآن کی تصدیق، صحابہ کا عمل نہیں ہوگا، وہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت قرار پائے گی، اور ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے برادرم محمد عالم صاحب سے، حفظہ اللہ سے آپ نے سنا کہ موضوع آج کے لیے منتخب کیا گیا ہے ماہ رجب اور مسلمانوں کا طرز عمل۔ ماہ رجب کی آمد ہے، مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی اسپیشل عمل ثابت ہے؟ اس مہینے میں آج مسلمان دین اور عبادت سمجھ کر کے کیا چیزیں ہیں، جو بہت ساری چیزیں ہیں جو دین اور عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں اور دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اس ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مہینے کل کیا ہیں؟ اتنے ہیں، 12 ہیں۔ کوئی بھی کیلنڈر، دنیا میں بہت سارے کیلنڈر بنائے گئے۔ عیسوی کیلنڈر ہے جس کی شروعات حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے۔ دنیا میں رومی کیلنڈر ہے جو سکندر اعظم کے تخت نشینی سے ہوتا ہے۔ ایرانی کیلنڈر ہے، ایران میں کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا اس سے شروع ہوتا تھا۔ بکرمی کیلنڈر ہے جو راجہ بکرما ہمارے ہندوستان کا کبھی کا تھا، جھوٹ صحیح یا کیا معاملہ، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ وغیرہ والا جو کیلنڈر ہے چلتا ہے۔ ہجری کیلنڈر ہے جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ مختصر یہ کہ میرے بھائیوں، دنیا میں کیلنڈر کئی ایک پائے جاتے ہیں، لیکن سب کے ہاں مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور مہینہ 12 ابتدائے آفرینہ سے چلا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت، کوئی بھی کیلنڈر، دنیا میں بہت سارے کیلنڈر بنائے گئے۔ عیسوی کیلنڈر ہے جس کی شروعات حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے۔
دنیا میں رومی کیلنڈر ہے جو سکندر اعظم کے تخت نشینی سے ہوتا ہے، ایرانی کیلنڈر ہے، ایران میں کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا اس سے شروع ہوتا تھا، بکرمی کیلنڈر ہے جو راجہ بکرما ہمارے ہندوستان کا کبھی کا تھا، جھوٹ صحیح یا کیا معاملہ، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ وغیرہ والا جو کیلنڈر ہے چلتا ہے، ہجری کیلنڈر ہے جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ مختصر یہ کہ میرے بھائیوں، دنیا میں کیلنڈر کئی ایک پائے جاتے ہیں، لیکن سب کے ہاں مہینے کتنے ہیں؟ 12، اور مہینہ 12 ابتدائے آفرینہ سے چلا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے مہینے کل کتنے شمار ہوئے؟ 12، اور ان میں 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت کے مہینے ہیں۔ یوں تو لڑائی اور جھگڑا کسی بھی ماہ میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مہینہ حرمت کا ہو اس میں لڑائی اور جھگڑا، اس کی قباحت اور شناعت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ یہ 4 مہینے کون کون ہیں؟ پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا رجب، 3 کانٹینیو لگاتار ہے، اور چوتھا مہینہ تھوڑا سا گیپ کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَ وَشَعْبَانَ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جمادہ و شعبان، کی رجب کا مہینہ جو شعبان اور جماد الآخرہ کے بیچ میں پڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عرب اہل جاہلیت اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اگر انہیں ان مہینوں میں کسی طرح لڑائی کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ ظاہری طور سے کسی مہینے کو آگے کسی مہینے کو کیا کر لیتے تھے؟ پیچھے کر لیتے تھے۔ اور قرآن مجید نے اس منمانی تبدیل کو، ان کے اس منمانی عمل کو نسی سے تعبیر کیا ہے اور اسے کفر کہا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی منمانی دین میں نہیں چلے گی۔ اگر کوئی شخص دین میں مسلمہ اصول میں تبدیلی کرتا، آگے پیچھے کرتا ہے، تو وہ چیز کیا قرار پائے گی؟ بدعت قرار پائے گی، گمراہی قرار پائے گی۔ ان کے اس عمل کو دین اور شریعت نے کیا کہا کہ وہ لوگ ایسا کر کے کفریہ کام کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، عرض یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی اسپیشل عمل ثابت ہے؟ کوئی خصوصی طریقہ عمل عبادت کا کوئی ثابت ہے؟ دینی بھائی اور دوستو، اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کرو گے، آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو گے، تو جو بات آپ کو احادیث کی کتاب میں ملے گی وہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا، رجب کا چاند جب نکلتا تھا تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ بات کتب احادیث میں منقول ضرور ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ، سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوا حدیث لیس بالقوی، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا کہ یہ دعا پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز عبادت کے طور پر کی جائے گی تو دین میں اس کا ثبوت صحیح حدیث سے ہونا ضروری ہے۔ اگر حدیث کی سند کمزور ہے تو اس سے کوئی حکم شرعی عبادت ثابت نہیں ہوگی۔ اور علامہ ابو بکر ابو زید حفظہ اللہ لکھتے ہیں دعاء شہر رجب لا يثبت فی الشرع شیء من دعاء او ذکر، کہ رجب کے تعلق سے کوئی بھی اسپیشل دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ثابت نہیں ہے تو کسی مسلمان کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے تعلق سے کوئی خصوصی عمل بیان بھی کیا جاتا ہے تو کیا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، لیکن یہ چیز بھی ثابت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادتیں، بہت سارے اعمال جن کو آج ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگ عبادت سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، بلکہ دین کا اہم ترین کام سمجھتے ہیں۔ نمازیں چھوٹ جائے، روزے میں سستی ہو جائے، دین کے دیگر کاموں میں سستی ہو جائے، لیکن ان کاموں میں ان کے ہاں تاخیر اور سستی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان تمام چیزوں کا ذکر بھی حدیث کے اندر کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس مہینے میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہی بدعتوں میں سے جو بدعتیں ہمارے یہاں پاک و ہند میں کی جاتی ہیں، ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب کی۔ صلاۃ الرغائب کیا ہے میرے بھائی؟ رجب کے مہینے کا پہلا ہفتہ، بلکہ جمعرات، جمعہ کی جو رات ہے اس میں
خصوصی طور پر 12 رکعت کی تعداد میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کل پاک و ہند میں اس نماز کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ مائک لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھیڑ کو کیا کیا جا سکے، اکٹھا کیا جا سکے، اور اس نماز کی مخصوص حیت بیان کی گئی اور اس نماز کی جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئی اور لوگوں کو اس پر اکسایا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں، مخصوص انداز سے یہ نماز کیا کی جائے، پڑھی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس نماز کے تعلق سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الصلاۃ المعروفہ بصلاۃ الرغائب وہی 12 رکعہ بین المغرب والعشاء لیلۃ اول جمعۃ من رجب بدعۃ منکرہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جس کی نکیر کی جانی چاہیے، جس کی کیا کرنی چاہیے، تردید کی جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی عمل عبادت کے طور پر نہیں ثابت ہے اور کوئی شخص اس کو ثواب کا ذریعہ، نجات کا راستہ، جنت کا طریقہ سمجھ کر کے کرتا ہے تو ایسی چیز منکر ہوگی، مار دی جائے گی کرنے والے کے منہ پر، اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک محدث ہیں ابو شامہ مقدسی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز 480 ہجری میں وجود میں آئی۔ کتنے دن بعد؟ 480 ہجری میں۔ جو نماز 5 صدی تک دین کا حصہ نہیں تھی وہ اتنے دن بعد دین کا حصہ کہتے تسلیم کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے پاس کوئی وحی آئی، کوئی اللہ کی طرف سے فرشتادہ نبی آیا جس پر وحی نازل ہوئی اور دین کا یہ حصہ قرار دے لیا گیا؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز بالکل بدعات کے قبیل سے ہے اور اس نماز کو پڑھنا باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، گناہ کا باعث ہے، اور ایسا کرنے والا بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور بدعتی کا اچھا بھلا عمل بھی بدعت کی بنیاد پر اب کیا ہو جائے گا، ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذکورہ کیفیت کے ساتھ، جس کیفیت میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ یہ نماز جائز نہیں ہے، اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو اسپیشل طور سے عبادت سے کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے رات کو اسپیشل طور سے تہجد کے لیے یا کسی خصوصی نماز کے لیے خاص کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ اس دن روزہ بھی اسپیشل طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ایام 20 کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے، اس میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک آدمی یہ سمجھے کہ جمعہ کا دن ہفتے کی کیا ہے، عید ہے، جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں کا کیا ہے، سردار ہے، اس ناطے ہم صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے، اس ناطے کی اس کی کوئی خاص فضیلت ہوگی، تو ایسا کرنا بظاہر عقل یہ کہتی ہے، دماغ یہ انسان کا کہتا ہے یہ کام مناسب ہوگا، لیکن بدعت قرار پائے گا۔ اس لیے بدعت قرار پائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ کرنا ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ ثابت اس کے الٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جمعہ کے دن گئے، وہ روزہ رکھے ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اصومتی امس، آج تو نے جمعہ کے دن روزہ رکھا ہے لیکن کیا تم نے جمعرات کو بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جمعرات کو روزہ نہیں رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھے، ان سے سوال کیا اتریدین ان تصومی غدا، کیا سنیچر کو تم روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، جمعہ کو آج رکھے ہو تم؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی ارادہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں حکم فرمایا فافطری، اگر تم نے جمعرات کو نہیں روزہ رکھا اور تم سنیچر کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتی ہو تو صرف جمعہ کے دن کا روزہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اسپیشل کر کے، خاص کر کے جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے کیا کیا، منع کیا، اس رات کو نماز پڑھنے سے خصوصی طور سے منع کیا۔ لیکن ہمارے یہ بھائی ہیں کہ اس رات کو ہی خاص کرتے ہیں اور مخصوص کیفیت میں نماز کو کیا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات رہی روایتوں کی، حدیثوں کی۔ عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نماز بالکل ہی جائز اور درست نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کا جو انداز اور طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کا انداز اور طریقہ ثابت ہے اس سے کیا ہے، مختلف ہے۔ فلاں رکعت میں اتنے رکوع، فلاں میں اتنا، فلاں اور فلاں، اس کی جو تعداد اور صفات جو حیت بیان کی گئی ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ نماز نفلی ہے، فرائض 5 ہیں آپ جانتے ہیں، یہ نماز نفلی، اور نفلی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت بخاری کی ہے کہ انسان کی افضل ترین نماز غیر الفریضہ اگر ہے، فرائض کے علاوہ، تو بہتر کہاں ہے؟ گھر میں ہے نماز پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے بھائی لوگ بھیڑ جمع کرنے کے لیے باقاعدہ اس نماز کو کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ مائک سے کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے۔ تیسری خرابی اس نماز کی ہے کہ یہ نماز نفلی نمازوں میں کی گئی ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نماز نفلی ہے، فرائض 5 ہیں آپ جانتے ہیں، یہ نماز نفلی، اور نفلی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت بخاری کی ہے کہ انسان کی افضل ترین نماز غیر الفریضہ اگر ہے، فرائض کے علاوہ، تو بہتر کہاں ہے؟ گھر میں ہے نماز پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے بھائی لوگ بھیڑ جمع کرنے کے لیے باقاعدہ اس نماز کو کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ مائک سے کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے۔ تیسری خرابی اس نماز کی ہے کہ یہ نماز نفلی نمازوں میں بعض نمازیں مستثنی ہے، مثلا عیدین ہے، استسقاء ہے، لیکن عام نفلی نماز فضیلت کیا ہے؟ تنہا پڑھنے کی ہے، جماعت سے تنہا پڑھنے کی ہے، اور اس نماز کو ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس ناطے بھی یہ نماز کیا نام ہے؟ درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، اور نماز پڑھنے والے لوگ اس دن کیا رکھتے ہیں؟ روزہ، اور اپنا روزہ وہ دن کے غروب ہونے کے ساتھ افطار نہیں کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، احب عبادی الی اعجلهم فطرا، کہ اگر کوئی شخص روزہ ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفلی ہو، تو محبوب ترین لوگ وہ ہیں کہ سورج غروب ہوتے ہی کیا کر لیں؟ افطار کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس والفطرہ لان اليہود والنصارى یؤخرون۔ اللہ کے رسول نے، آپ غور سے دیکھیں گے، موقع یہ نہیں مرنا میں تفصیل سے بیان کرتا کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے تحویل قبلہ کا ہو، نماز کا ہو، حج کا ہو، روزے کا ہو، ہر معاملے میں، حتیٰ کہ حیض و نفاس کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین کو بلندی حاصل ہوگی، مسلمانوں کو جیت حاصل ہوگی، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اگر مسلمان کیا کریں گے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ افطار کرنے میں کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے۔ یہ کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہ بھائی جان بوجھ کر کے بالقصد و بالارادہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ خوش کرتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سر عام سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ناطے بھی یہ عمل جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس ماہ کی بدعتوں میں سے ایک بدعت اس کی مخصوص تاریخوں میں، اس کی تاریخوں کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر شروعاتی تاریخیں یا درمیانی تاریخیں، پہلا جمعہ، پہلا جمعرات، یا اسی طرح 27ویں تاریخ، 15 شعبان، 15 رجب، 22 رجب، ان مخصوص تاریخوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے میں، اس ماہ میں کیا کرتے ہیں؟ رجب کے ماہ میں روزہ رکھتے ہیں، اور ان روزوں کا مختلف نام ہے۔ مریم روزہ، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، جھوٹی روایتوں کو، واہی اور تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس کی جھوٹی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 روزے کا۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے روزے کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد 6 دن کس کا روزہ رکھے؟ شوال کا، اس کو ثواب ملے گا کتنا؟ یعنی گویا رمضان کے ایک روزے کا ثواب کتنا ہوا؟ 10 دن کا ہوا۔ ایک مہینے کا ثواب کتنا ہوا؟ جھوٹے روزے کا، نفلی روزے کا، جو ثابت بھی دین میں نہیں ہے، اس کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا تو ایک روزے کا ثواب اسے کتنا؟ 1,000۔ ان کی اپنی جھوٹی روایتوں میں 1,00,000۔ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں کہ فرائض کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے، نوافل کی اتنی جھوٹی فضیلت بیان کی جائے؟ اور میں نفلی روزے کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایسے روزے کا، نفلی روزے کا انکار کرتا ہوں جس کو اسپیشل کر کے روزہ رکھا جائے، اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیو اور دوستو، رمضان کے روزے فرض ہیں بلا شبہ،
ان کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں روزے کے حسین اعمال کا گلدستہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کی جناب میں پیش کرنا چاہتا ہے تو دین نے مکمل طور سے اس کی اجازت اسے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن کا ہر ہفتہ روزہ رکھو۔ کیوں رکھو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر فیہ ولدت فیہ انزل علیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعرات کو روزہ رکھو، ہر جمعرات کو روزہ رکھو، ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین۔ ہفتے کا عمل جمعرات کے دن اللہ کی جناب میں کیا ہوتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیثیں فرمائی ہیں، مثلا عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سارے روزے انسان رکھے، اور اگر اس سے بھی زائد ایک انسان نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صوم داؤدی رکھے، ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ افطار کرے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دن نفلی روزہ رکھنا چاہتا تو وہ بھی رکھ لے، لیکن ایک انسان کسی دن کو خاص کر کے مخصوص اعتقاد کے ساتھ کہ اگر فلاں دن روزہ رکھا گیا تو وہ اتنے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کی نشاندہی نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتا چکا کہ جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا، جو طریقہ اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوگا، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہوگا، بظاہر وہ طریقہ کتنا اچھا نہ لگے، کیوں نہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے، وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ممکن ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بھائی اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر ڈالا، چوری کر لی، شراب پی لی، زنا کر ڈالا، کسی کی جان پر ہم نے ہاتھ دست درازی کی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، اور ایسے عمل سے آپ کیوں روکتے؟ میرے بھائی اور دوستو، آخر یہ بتائیے کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ دین اور شریعت اسلامیہ نے ایک کام کی کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے، اور آپ اس کو اس اعتقاد کے ساتھ دین بتا رہے ہو، اس کی جھوٹی فضیلتیں بیان کر رہے ہو، اس سلسلے میں واہی اور تباہی روایتوں کا سہارا لیتے ہو، اور آپ اس کو دین سمجھ کر کے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہو۔ آپ کو میں بتاؤں کہ رجب کے مہینے میں جب بعض لوگوں نے روزہ رکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مجبور کر کے ان لوگوں کو کیا کرایا؟ افطار کروایا۔ اور یہ روایت موجود ہے، خرشہ ابن حر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت عمر یضرب اکف الناس فی رجب حتی یضعوها فی الجفان ویقولوا قلوا فإنما هو شهر يعظمه اہل الجاہلیہ۔ کیا فرمایا؟ فإنما هو شهر يعظمه اہل الجاہلیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کے مہینے میں اگر کسی نے اسپیشل طور سے روزہ رکھا تو مجبور کر کے اسے افطار کرایا، کہا لوگوں اسلام نے رجب کے مہینے کی کوئی اسپیشل فضیلت بیان، اس میں روزے کی کوئی خصوصیت نفلی بیان نہیں کی ہے، اس لیے تم لوگ روزہ رکھ کر کے دین کی مخالفت کرتے ہو، جاہلیت کی روش جو زمانے جاہلیت مشرکین عرب کا تھا اس طریقے کو تم رواج دینا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ترین صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد نے اس کام کو کیا سمجھا؟ بدعت سمجھا، انہوں نے مجبور کیا۔ لیکن آج میرے بھائی اور دوستو اس کو ہمارے ملکوں میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دین نہیں، عین دین سمجھا جاتا ہے۔ لوگ نماز 5 وقتہ میں پیچھے ہو جائیں، لیکن اس کام میں پیچھے شارٹ کٹنگ کا دور ہے نا، لوگ گناہوں سے لت پت ہیں۔ کسی نے آ کر کے بتا دیا فلاں کام کر لو، سارا گناہ کیا ہو جائیں گے، ایسے جیسے پتجھڑ، درخت کے سارے پتے جھڑ گئے، فلاں کام کر لیا، سارے گناہ کیا ہو گئے۔ انسان بھولی بسری انسان فٹ سے اس کام کو کر لیتی ہے، اسے اتنا موقع نہیں کہ وہ پتا کرے یہ کام ثابت بھی ہے یا دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے بتایا کہ یہ کام درست ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا مقصد لے کر کے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال وہ معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا، وہاں امہات المومنین موجود تھی، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ چھوٹا سا لگا۔ ان میں سے چنانچہ ایک صحابی نے کہا، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا ہیں؟ معاف کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اب میں تو سال بسال کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں تو شادی بیاہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ معاملہ بچہ کچا بیوی اور فلاں میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، عبادت کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ دوسرے نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم پوری کی پوری رات کیا کریں گے؟ عبادت میں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آئے، آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، اور جب وہ لوگ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، انتم الذین قلتم کذا و کذا،
تمہیں لوگوں نے ایسی بات کہی واللہ انی لاخشاکم للہ وعالمکم بہ، اللہ کی قسم اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جانکار اس دھرتی پر اگر کوئی ہے تو میں ہوں، اور اللہ سے خوف اور خشیت کا بھی جو معاملہ ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ حصہ سوتا بھی ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کسی نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کے اور طریقہ رواج دینے کی کوشش کی اللہ کی جناب میں، وہ طریقہ مقبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ بتائیے قرآن مجید کی تلاوت افضل عمل ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ افضل عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الف لام مل کر کے حرف نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر کسی نے قرآن مجید سے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ کتنا بڑا فضیلت کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ قرآن مجید کا عمل، پڑھنے کا عمل بڑا محبوب ترین ہے، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت رکوع یا سجدہ ہوتا ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں، لاؤ میں کیوں نہ حالت رکوع اور سجدہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کروں، شاید ثواب مجھ کو اس سے زیادہ مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں؟ باطل ہوگا۔ کیوں باطل ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، قرآن کے حفظ کی فضیلت بیان کی، لیکن قرآن کو حالت رکوع اور سجدہ پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں روکا، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، کہ لوگوں میں حالت رکوع اور سجدہ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت رکوع یا سجدہ ہوتا ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں، لاؤ میں کیوں نہ حالت رکوع اور سجدہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کروں، شاید ثواب مجھ کو اس سے زیادہ مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں؟ باطل ہوگا۔ کیوں باطل ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، قرآن کے حفظ کی فضیلت بیان کی، لیکن قرآن کو حالت رکوع اور سجدہ پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں روکا، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، کہ لوگوں میں حالت رکوع اور سجدہ قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہوں۔ اس ناطے قرآن مجید کی تلاوت حالت رکوع اور سجدہ، دین میں اپنی عقل نہیں چلے گی، دین میں اپنی سمجھ کو دین پر تھوپا نہیں جائے گا، دین کو سمجھا جائے گا اللہ کی کتاب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ورنہ وہ عمل کو بادی النظر میں کتنا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن کیا قرار پائے گا؟ وہ کیا قرار پائے گا؟ بدعت۔ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں پہنچائے گی؟ جنت یا جہنم؟ میرے بھائی اور دوستو، جہنم میں پہنچا دے گی۔ اذان سے فراغت کیسے ہوتی ہے بتاؤ؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص اذان دیتے ہوئے اس کے دماغ میں خیال گونجے، اٹھے، پیدا ہو، سوال ہو کہ بھائی کلمہ 2 جزوں پر مرتب ہے، لا الہ الا اللہ محمد، وہ کہے یار کہ میں نے جو ہے لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے، لا محمد الرسول اللہ بھی زائد کر لوں، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کلمہ پورا پڑھ لیں گے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دوں، بتاؤ اذان ہو جائے گی اس کی؟ ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے اس لیے کہ دین میں اذان جو ثابت ہے اس میں لا الہ الا اللہ پر اسٹاپ ہے، آگے محمد الرسول اللہ کہنے کی گنجائش ہے۔ اب کوئی کہے کہ کیا حرج ہے، تو حرج یہی ہے کہ جو چیز ثابت نہیں اس کو تم دین سمجھ کر کے ثواب کے اعتقاد سے تم اس کام کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے بھائی اور دوستو، بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جمع کروں گا، جانور ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی ناطے نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ روزہ دار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آئی کہ اس کے منہ کی سے اٹھنے والی بو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسند ہے، وہ کہے نہیں سورج جب غروب ہو گیا میں نہیں کروں گا افطار، میں اور دیر تک چلوں گا تاکہ میرے منہ سے اور زیادہ بو اٹھے اور اللہ کو زیادہ کیا نام ہے بھائی، بات مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کہے میں مسلسل روزہ رکھوں گا، ایک دن روزہ رکھنے کا جب اللہ اتنا ثواب دیتا ہے 2-3 دن کنٹینیو رکھوں گا مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا،
عمل اس کا محبوب ہوگا، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے 100ویں وصال سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اس مہینے میں کی جانے والی جو بدعتیں ہیں، انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت میرے بھائیوں ہے رجبی عمرے کی۔ رجبی عمرہ یہ اچھا عمل ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انسان کیا کرے؟ حالت احرام قصد کرے، جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرے، سعی بین الصفا والمروہ کرے۔ عمل بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ عمرہ ثابت ہے وہ ذی القعدہ میں چاروں کے چاروں عمرے ثابت ہیں۔ لیکن کوئی شخص اور بھی کسی مہینے میں عمرہ کرنا چاہے، جائے کرے، رکاوٹ ہے؟ نہیں رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا نہیں فلاں مہینے میں، مثلا وہ کہتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس عمرے کا ثواب 3 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ ہوگا، یہ بات معقول ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا کچھ ثابت نہیں ہے۔ دھوکہ ہے جن لوگوں کو، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک عمرہ کس میں کیا؟ رجب کے مہینے میں کیا۔ جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں یرحم اللہ ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرۃ الا هو وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط۔ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اللہ کے رسول نے زندگی میں 4 عمرے کیے، کوئی عمرہ آپ نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اسپیشل اگر کوئی عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زباناً ثابت ہے تو کس مہینے میں ہے؟ بولو، رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ۔ اگر کوئی شخص رمضان میں جا کر کے عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب پڑ جائے گا۔ اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ حج جیسا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے نہیں رجب میں بھی ملے گا تو یہ بات معقول نہیں۔ اگر کیا اس نے اس اعتقاد کے پیش نظر، اگر یوں گیا رجب میں عمرہ کیا، وہ عمرہ مقبول ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن اگر اس تصور اور اعتقاد کے ساتھ گیا کہ جس طرح رمضان کا عمرہ فضیلت کا زیادتی ہے، اجر کا کیا ہے؟ باعث ہے، رجب کا عمرہ بھی زیادتی ہے، اجر کا باعث ہے، میرے بھائیوں وہ عمرہ اس کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ باعث عذاب ہو جائے گا، گناہ ہوگا، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ عمرہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوتا، جی ہاں، اگر تم سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں بدعت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس عمل کی بنیاد پر تم جہنم میں جاؤ گے، نہ کہ عمرہ کرنے کی بنیاد پر۔ میرے بھائی اور دوستو، ماہ رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت فرا اور عتیرہ کی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دوں، فرا اور عتیرہ کیا چیز ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ اونٹنی کا بچہ یا بکری کا بچہ رجب کے مہینے کی تعظیم میں اگر ذبح کیا جائے تو وہ سوچتے تھے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ زیادہ خوش ہوگا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز مزید اجر کا کیا بنے گی؟ باعث ہوگی، اور اسی بدعت کو فرا اور عتیرہ کی بدعت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، شریعت اسلامیہ میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ یہ جانور وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر، استھانوں کے نام پر ذبح کرتے تھے یا مہینے کی تعظیم کی بنیاد پر ذبح کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے ان کے اس عمل کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، اور یہ عمل اللہ کی دربار میں قبول۔ آج ہمارے یہاں کوئی شخص نوکری پا جائے، ترقی کر جائے، کامیابی مل جائے، بیمار تھا شفا یابی ہو گئی، اس کے پاس جانور کے ریوڑ تھے، خوب بکریوں نے بچہ دیا، گایوں نے بچہ دیا، خوب مال میں ترقی ہوئی، وہ 1 جانور 2 جانور اللہ کے راستے میں کاٹ کر کے فقیروں کو کھلا دے، دوستوں احباب کو کھلا دے، وغیرہ وغیرہ خرچ کر دے، ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ ثواب کا کام ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر اس اعتقاد کے پیچھے اگر کوئی شخص کہ فلاں مہینے میں سفید مرغا فلاں بابا کے دربار پہ جا کر کے اگر ہم نے کاٹا تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ یہ عمل سیم اسی عمل کی طرح ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ فرا اور عتیرہ کے نام پر کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے ملکوں میں اس بدعت کی کمی، مختلف درگاہوں پر مختلف منتیں مانتے ہوئے کہ اگر ہماری فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی، ہم کو فلاں نوکری مل گئی تو میں فلاں بکرا یا فلاں مرغا، جیسے وہ جانوروں کو ذبح کر کے اپنی درگاہوں کے خون سے لت پت کرتے تھے، آج بھی یہ معاملہ ہے یا نہیں؟ سیم یہ معاملہ میرے بھائی اور دوستو زمانے جاہلیت کی بدعت میں سے ہے، اور اسلام نے اس کا انکار کیا کہ لا فرا ولا عتیرہ، کہ اسلام نے اس عمل کو کیا کر دیا کہ فرا اور عتیرہ کی بدعت اسلام میں مانی نہیں جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، جانور ذبح کرنا گناہ نہیں تھا، میں نے آپ سے کہا گناہ اس ناطے ہو گیا کہ طریقہ اور اعتقاد جب اس میں بدل جائے گا تو وہ کام گناہ کا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو چیز سنت سے نہیں ثابت ہے اس چیز کو دین سمجھ کر کے اگر کوئی شخص بیان کرے گا تو وہ چیز اللہ کی دربار میں قبول کی جائے گی یا نہیں؟
نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کے اندر ایک دن تیوہار جیسا منایا جاتا ہے، اور لوگ اس دن کو کس نام سے جانتے ہیں؟ معاجن رجب، رجب کے کنڈے کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ یہ بدعت بالکل نہیں ہے اور ماضی قریب کی پیداوار ہے، اور یہ بدعت میرے اپنے علم کی حد تک بر صغیر ہی میں پائی جاتی ہے۔ یہ بدعت دوسری جگہ پائی بھی نہیں جاتی، اور اللہ کرے بدعت وہاں بھی دفن ہو جائے۔ افسوس، یہ بدعت ہمارے معاشرے میں آج فرض اور واجب کے درجے کو پہنچ گئی۔ کوئی شخص نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، دین کا دوسرا کام کرے یا نہ کرے، لیکن رجبی کوڑا ضرور بھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا کھانے پینے میں کیا نام ہے، اس قوم کو مزہ آتا ہے، اور کچھ دن ہونے چاہیے جہاں وہ تفریح کرے۔ غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ منورنجن کرتے ہیں، ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ کچھ منورنجن کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے کیا چیز؟ کیا معاملہ ہے؟ اس میں کیا چیز کی جاتی ہے؟ 22 رجب کو یہ کوڑا بھرا جاتا ہے۔ لوگ ایک کمرے میں اکٹھا ہوتے ہیں، لوگ جس کمرے میں اکٹھا ہوتے ہیں اس میں تخصیص ہوتی ہے کہ عورت بھی آئے گی، لیکن وہ عورت نہیں آئے گی جس کی خدا نخواستہ دوسری شادی ہوئی ہو، چاہے طلاق کے ذریعہ یا ڈیتھ ہو گئی ہو اس کے شوہر کی، یا کسی ذریعہ آئے گی عورت۔ مرد اور عورت دونوں کا اختلاط ہوگا، اور کمرے کو کیا کیا جائے گا؟ خوب صاف کیا جائے گا۔ صاف کرنے کے بعد کچوڑیاں پکوڑیاں میٹھا سیٹھا پکوان پکایا جائے گا، اور پھر کورے برتن لائے جائیں گے، اس میں رکھا جائے گا، اور پھر اس کو امام جعفر کے نام پر کیا کیا جائے گا؟ نظر کیا جائے گا۔ پھر اس کو کھایا جائے گا، خوب کھائیں گے، خود کھائیں گے، اور پھر جو بچ جائے گا حتیٰ کہ دھوبن تک اسی کمرے میں کیا کریں گے؟ دفن کر دیں گے۔ گوشت نہیں پکائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے اس دن۔ اور اس کے بعد تصور یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ سارا کام گارنٹی کا، ضمانت کے ساتھ اس کا کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بدعت بالکل ہی خطرناک بدعت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام جعفر نے اس کام پر گارنٹی کی، کہا کہ اگر کسی کا کام میرے نام پر 22 رجب کو کوڑے بھر دے، کورے برتنوں میں اس طرح سے کھانا پکوان رکھ کر کے لوگوں کو کھلا دے، تو اگر اس کا کام نہ ہوگا تو قیامت کے دن میرا گریبان یا میرا پلو، میرا دامن کیا کرے گا وہ؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین، لیکن آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری خلقت جب پریشان ہوگی تو آپ فوراً نئی شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ آپ سجدے میں کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے، اور حکم ہوگا ارفع راسک اشفع تشفع۔ کیا ہے نبی؟ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، اور آپ شفاعت بھی کرائیں گے شرائط کے ساتھ۔ جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو مشرکوں کے لیے گارنٹی دی جا رہی ہے، کتنا سستی جو ہے گارنٹی ہے کہ فلاں خود بنا کر کے خود کوئی چیز کھا لو، اور سارا کا سارا کام۔ میرے بھائیوں، اس دعوت میں جو خرافات دین کے نام پر کیے جاتے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعوت کی ایک خاص بات میں نے آپ کو بتائی، کیا بتائی؟ اس دعوت میں وہ عورت شریک ہوگی جس عورت کی پہلی شادی ہوئی ہو، دوسری عورت، وہ عورت جس کی شادی ٹوٹ گئی ہو، اس کا شوہر کسی حادثے میں مر گیا ہو، یا اس نے طلاق دے دیا ہو، وہ عورت شریک نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں شریک ہو سکتی ہے؟ شاید اس کو منحوس سمجھا جاتا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ عقیدہ بالکل ہندوانہ عقیدہ ہے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اسلام نے اس عورت کو باعزت زندگی گزارنے کی پوری آزادی دی ہے جس کا شوہر کسی بیماری یا کسی حادثے کی بنیاد پر اس دنیا سے چل بسا، یا اس عورت کو بھی آزادی دی ہے جس کے شوہر نے کسی ناطے اس کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا، کہ وہ دوسری شادی کر کے باعزت زندگی گزارے۔ بلکہ اسلام نے تو اس مسئلے پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی عورت بلا شادی نہ بیٹھے، اس لیے کہ مرد ہی عورت کیا ہوتا ہے؟ نگراں ہوتا ہے۔ اس کے لیے پردے کا بندوبست، اس کے لیے اس کی عزت و آبرو کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اس دعوت میں شریک نہیں ہوگی جس کو خدا نخواستہ دوسری شادی کرنی پڑی ہو؟ یہ عقیدہ بالکل میرے بھائی اور دوستو کیا ہے؟ ہندوانہ ہے۔ اور اس دعوت کی دوسری خرابی کیا ہے؟ کھانا پکانے کے بعد اس کھانے کو کیا کیا جاتا ہے؟ امام جعفر کے نام پر کیا کیا جاتا ہے؟ نظر کیا جاتا ہے۔ اور نظر یہ عبادت ہے یا نہیں؟ اور جو کام عبادت ہو وہ غیر اللہ کے نام پر جائز ہوگا یا نہیں؟ وہ کام قطعاً جائز نہیں ہوگا، اس ناطے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟
اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے مانی جائے گی اور اسی کے لیے پوری کی جائے گی. اگر کسی اور کے لیے نظر مانی جائے کہ فلاں کے مزار پہ جا کر کے جانور ذبح کروں گا یا صدقہ کروں گا یا اتنے فقیروں کو کھلاؤں گا یا ایسا کروں گا یا وہاں جا کر کے جھاڑو لگاؤں گا یا وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے شفا اپنی بیماری کے لیے علاج سمجھوں گا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہوں گی؟ بدعت کی قبیل سے ہوں گی، اور شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، رجب کے کوڑوں کی جو بدعت ہے ان میں سے ایک بدعت میں نے آپ سے بتائی کہ اس دعوت میں گوشت نہیں کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آج کل ہمارے ہندوستان میں ماحول چلا ہے نا کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ بالکل ننگے ہو جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اسلام تو اور وہ آپ میں کوئی خاص فرق ہے. ممکن ہے رام اور رحیم دونوں ایک ثابت کرنے کے لیے گوشت کھانے سے پرہیز کیا کہا جاتا ہو، اکثریت کا دل نہ کہیں کیا ہو جائے، دکھ جائے. میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان گوشت نہ کھائے اس کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مہینے میں فلاں دن گوشت میرے لیے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، تو یہ ذاتی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض بیویوں کے کہنے پر جھانسے میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا کہ شہد کو میں اپنے لیے کیا کرتا ہوں؟ حرام کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ڈانٹ آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی جس چیز کو رب نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ جائز اور حلال کیا ہے، اس چیز کو آپ ہوتے کون حرام کرنے والے؟ تو گوشت حلال ہے، گوشت کا کھانا جائز اور درست ہے. ایک انسان کسی بیماری کی بنیاد پر نہ کھائے اس کی مرضی، اس کو نہیں پسند آتا نہ کھائے، لیکن کہے نہیں مہینے میں یا سال میں فلاں دن گوشت نہیں، صرف میٹھا پکایا جائے گا، صرف نمکین پکایا جائے گا، گوشت سے کیا کیا جائے گا؟ اجتناب کیا جائے گا. شاید یہ بالکل ہندوؤں کے ستر نارائن پوجا جو ایک ہوتا ہے اس دن وہ لوگ بھی گوشت نہیں کھاتے ہیں. اور ستیہ نارائن کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ سچا نارائن. اور جعفر صادق کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ تقریباً یہ بدعت انہی جیسے دیکھی دیکھی میں نظر آتی ہے، اور بالکل یہ عقیدہ اور نعرہ گھناؤنا ہے، ہندوؤں کو خوش کرنے کی سازش ہے. میرے بھائی اور دوستو، انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے اس دین کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا خالفوا اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کرو، عبادت میں کرو، لباس میں کرو، طریقے میں کرو، تہذیب میں کرو، عادات و اطوار میں کرو. اور آج ہندوستانی قوم ہر معاملے میں غیر قوموں کو خوش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے میلوں اور تہواروں میں بھی شریک ہونے میں انہیں کوئی قباحت، سارا کام ہولی دیکھو مسلمان کھیل رہا ہے، اور تعزیہ کا کام کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہا. میڈیا چیخ کر کے دکھا رہا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کوئی فرق. اب تو کوئی معاملہ نیا پیدا ہوا تھا ہندوستان میں، اور اس نے جو اسلام اور مسلمان اور عیسائیت اور کیا نام ہے سب کو، ایک پنجابی کوئی ہے اور وہ کون کون بابا ہے، اور انہوں نے سارا معاملہ رام اور رحیم اور سارا نام رکھ لیا تھا. تو میرے بھائیوں، چوں کا مربع ہوگا وہ دین نہیں ہوگا. مذہب اسلام کی الگ ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے. اسلام نے ہر معاملے میں اپنا ایک الگ امتیاز رکھا ہے، اور مسلمان کی بھی الگ کیا ہونی چاہیے؟ امتیاز ہونی چاہیے. میرے بھائیو اور دوستو، جہاں تک بات رہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بزرگی مسلم ہے. بلا شبہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک کیا ہیں؟ فرد ہیں. اور وہ ایک جید عالم تھے، پرہیزگار انسان تھے. لیکن اس ناحیے سے ہم ان کا اہل سنت احترام کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، ان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جھوٹی گڑھی گئی ہیں، اور انہی میں سے یہ رجب کا کیا ہے؟ کوڑا ہے. یہ بات بالکل بلا شبہ ان کی طرف غلط طور سے منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص رجب کا کوڑا بھرے تو گارنٹی سے اس کے سارے کام کیا ہو جائیں. میرے بھائیوں، ایسا کوئی کام انہوں نے نہیں کہا. رجب کے کوڑے کی جھوٹی فضیلت بیان کرنے کے لیے آج لوگوں نے نامعلوم کیا کیا قصہ گڑھا ہے، اور انہی قصوں میں سے ایک قصہ ہے لکڑہارے کا. سنا ہے آپ لوگوں نے یا نہیں؟ سنا دوں یا مختصر؟ لکڑہارے کا قصہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک کیا تھا؟ ہاں، لکڑی کا کام کرنے والا انسان تھا. زندگی بڑی پریشان اس کی گزری، بہت کوشش کی اس نے روزی کمانے کی، لیکن ناکام رہا. اس کی بیوی کیا تھی؟ بڑی عابدہ زاہدہ تھی. پھر وہ چلا گیا، کہاں پر چلا گیا؟ عراق چلا گیا، اور وہاں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرنے لگا. اس کی بیوی نے یہاں وزیر دربار میں کیا کر لی؟ ملازمت کر لی. واقعہ جھوٹا ہے، کہیں آپ لوگ متاثر نہ ہوئیے گا. یہ جھوٹوں نے، اسلام دشمنوں نے جو بیان کیا ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں؟
نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی عابدہ زاہدہ تھی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مدینہ میں کسی گلی سے گزر رہے تھے، اچانک اس کی بیوی سامنے آ گئی اور راستہ روک کر کے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے اور کہا اے بیوی تمہاری عبادت سے میں کیا ہوں؟ بہت خوش ہوں، مانگ جو تجھے مانگنا ہو وہ مانگ لے۔ اور چنانچہ اس بیوی نے کہا کہ میں کیا مانگ لوں؟ کہا دیکھ اگر تو میرے نام کا 22 رجب کو کنڈے بھر دے تو تیری ساری مشکل کیا ہو جائے گی۔ اس بیوی نے ابھی نیت کری کہ اس کا شوہر وہاں بغداد میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، درخت پہ چڑھا تھا، اس کا کلہاڑا چھوٹ کر کے گر گیا، نیچے ٹن کی آواز آئی، نیچے جب اترا تو کیا دیکھا؟ اشرفی کا ڈھیر۔ کچھ نہیں دیکھا جی، یہ سب جھوٹ ہے، جو دشمنوں نے کہا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اشرفی کے ڈھیر کو کھچر پہ لادا مدینہ لایا اور جادوئی محل تیار کر دیا، بڑا سا خوبصورت مکان۔ اس کی بیوی نے کام کرنا کیا کر دیا؟ وزیر کے دربار میں چھوڑ دیا۔ ایک دن وزیر مغفل صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ چہل قدمی کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے گھر دیکھا، کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ تو فلاں نوکرانی کا گھر۔ کہا اچھا اسی لیے ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے نہیں آتی ہے؟ کہا ہاں اسی لیے نہیں آتی۔ کہا کیسے مالدار ہو گیا وہ؟ کہا کہ اس کی بیوی نے امام جعفر صادق کے نام پر کیا مانا تھا؟ کوڑا بھرنے کی نظر مانی تھی۔ آج بھی عام طور سے ہوتا ہے، وہ فلاں ورقے کو اتنا کاغذ، اتنا ورقہ اگر 100 کے تعداد میں آپ نے چھپوایا تو آپ کے سارے کام بن جائیں گے، اور اگر نہیں چھپوایا تو آپ کے آنکھ کی بینائی آئے دن اس طرح سے ہوتا، کسی کا خواب، کسی کا فلاں، نہ معلوم کیا کیا واہیات خرافات باتیں ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹوں نے جو قصہ بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کی بیوی نے، وزیر کی بیوی نے یہ قصہ بیان کیا تو وزیر ذرا دیندار تھا ان کے بیان کے مطابق۔ اس نے کہا نہیں میں تو ان جھوٹی چیزوں کو نہیں مانتا۔ اس نے 22 رجب کو کوڑا بھرنے کے معاملے کو غلط کہا، ادھر غلط کہا، ادھر آفت آ گئی۔ وزارت اس کی، منسٹری اس کی کیا ہو گئی؟ چھن گئی۔ اتنا برے دن آ گئے کہ ان کے پاس 2 درہم بچا اور وہ مدینہ سے نکلنے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک کیا خریدا؟ خربوزہ، اور 1 درہم رکھ لیا تاکہ اسے چاقو خرید کر کے کام چلائیں گے۔ اتنے میں ابھی آفت ختم نہیں ہوئی۔ یہ اس طرح کے جھوٹے واقعے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سن کر کے ڈر جائیں، اس کی مخالفت کرنے کی ان میں ہمت نہ رہ جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دونوں جا رہے تھے، ادھر اور بلا نازل ہوئی۔ بادشاہ وقت کا لڑکا کہیں شکار کے لیے گیا تھا، شور ہو گیا کہ وہ قتل کر دیا گیا، اور قتل کی ساری ذمہ داری عائد کر دی گئی کس پر؟ وزیر معزول پر، جنہوں نے کوڑا بھرنے کی بدعت کا انکار کیا، کہا یہ بدعت ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ پکڑ لیا گیا، جیل میں ٹھونس دیا گیا۔ زندگی اس کی کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک دن اہلیہ محترمہ ان سے دوبارہ کہتی ہیں کہ حضرت میں نے آپ سے کہا تھا کہ 22 رجب کے کو کوڑا بھرنے کا جو معاملہ اس کا انکار نہ کیجیے، لیکن آپ نے میری بات ایک نہ سنی، اور نتیجہ ہوا دیکھ لیا، آپ کی منسٹری گئی اور سارا معاملہ آپ کا خراب ہو گیا۔ اس نے کہا تو اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی نیت، اللہ اکبر، ادھر نیت کری، ادھر بادشاہ کا لڑکا جو غائب تھا، جس کے وفات کی خبر، جس کے قتل کا الزام اس پر عائد ہو گیا، ابھی وزیر معزول نے نیت کری کہ ادھر ساری برکتوں کے دروازے کھل گئے اور بادشاہ کا دروازہ، بادشاہ کا لڑکا کیا ہو گیا؟ واپس آ گیا۔ وزیر صاحب باعزت کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ کس طرح انسانی دماغوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ مدینۃ الرسول میں کب کون سا بادشاہ پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اسلام کی کیا تھی؟ راجدھانی تھی۔ آپ کے خلفاء میں سے ابو بکر صدیق نے اسلام کی راجدھانی کس کو بنایا؟ مدینہ کو بنایا۔ ابو بکر کے بعد عمر نے بھی اسلام کی راجدھانی مدینہ کو بنایا۔ عثمان غنی نے اسلام کی راجدھانی کس کو بنایا؟ مدینہ کو بنایا۔ لیکن علی مرتضیٰ جب میدان خلافت میں آئے تو بعض سیاسی مصلحت کی بنیاد پر انہوں نے مدینہ سے اٹھا کر کے کوفہ کو دارالحکومہ، دارالخلافہ بنا دیا، اور اس کے بعد میدان خلافت میں، میدان سیاست میں، میدان قیادت میں کون لوگ آئے؟ اموی آئے، انہوں نے شام کو بنایا۔ ان کے بعد عباسی آئے، انہوں نے شام کو بنایا۔ ان کے بعد ترک آئے، انہوں نے ترکیہ کو بنایا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مدینہ میں یہ کون سا بادشاہ تھا؟ مدینہ میں کوئی بادشاہ کبھی پیدا ہوا ہی نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو وہ تابعین میں سے ہے، یا تبا تابعین میں سے کہہ لیجئے۔ ان کی زندگی اموی دور اور عباسی دور دونوں چھوتی ہے، دونوں زندگیوں کو انہوں نے پایا ہے، اور دونوں زندگیوں میں اسلام کی راجدھانی یا تو دمشق تھی یا تو کیا تھی؟
بغداد تھی، مدینہ میں کب اسلام کی راجدھانی اس طرح کی کسی بادشاہ کی تھی؟ اور یہ کون سا منتری تھا جو اتنا مغفل تھا کہ اس کے بغل میں جادوئی محل اچانک تیار ہوگا؟ آج بھی اس